بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کیپٹل ٹوڈے۔ ناظرین، پروگرام میں بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین جنگ کی۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر فضائی حملے جاری ہیں اور ان حملوں میں اب تک 61 بچے، 36 خواتین اور کل ملا کے 212 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ لگ بھگ 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ لڑائی جاری ہے۔ فلسطین کی جانب سے بھی میزائل فائر کیے جاتے ہیں، حماس جو ہے راکٹ فائر کر رہا ہے، لیکن اسرائیلی ٹیکنالوجی آئرن ڈوم کچھ راکٹس کو جو ہے وہ ناکارہ بنا دیتی ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں بھی جا کے گرے، جس سے اسرائیل کافی پریشان نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف پوری مسلم دنیا اس معاملے کی مذمت کر رہی ہے، پوری دنیا میں احتجاج کا ایک سلسلہ جاری ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل وار کرائمز کر رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کھل کر اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، اور امریکہ نے کھل کر اسرائیل کی سپورٹ کس طرح کی ہے آج ہم آپ کو پروگرام میں بتائیں گے۔ امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ کمالا ہارس کیا کہتی ہیں اس تمام معاملے پر، آپ کو سنواتے ہیں۔ As Hamas maintains its control of Gaza and fires rockets across Israel's southern border, we must stand with Israel. Our defense relationship is critical to both nations, which is why I support the United States' commitment to provide Israel with $38 billion in military assistance over the next decade. It is why I support the Arrow, David Sling, and the Iron Dome. I will do everything in my power to ensure broad and bipartisan support for Israel's security and right to self-defense. I believe that when any organization delegitimizes Israel, we must stand up and speak out for Israel to be treated equally, fully committing to maintaining Israel's qualitative military edge. We must stand with Israel. وی مسٹ اسٹینڈ ود اسرائیل۔ انہوں نے بتایا کہ $38 بلین کی جو ایڈ ہے وہ ہم ڈیفنس کے بجٹ کے حوالے سے اسرائیل کو فراہم کر رہے ہیں اس جنگ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ $4 بلین کا اینول بجٹ ہے جو کہ اسرائیل کو فراہم کیا جاتا ہے، اور وہ کس مد میں فراہم کیا جاتا ہے؟ اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کے مد میں۔ امریکہ اور اسرائیل کے بڑے کلوز ریلیشن ہیں، لیکن ناظرین اس پورے جنگ میں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، سٹاپ دا وار۔ ہم نے دیکھا کہ تل ابیب میں جو ہے بہت سارے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ اس جنگ کو رکنا چاہیے۔ دوسری جانب جو راسخ العقیدہ یہودی ہیں وہ ہمیں احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ TRT جو ہے ایک غیر ملکی خبر رساں ادارہ ہے، اس نے ایک رپورٹ بنائی ہے، وہ چھوٹی سی رپورٹ آپ کو دکھاؤں گا، پھر اس پر ڈسکس کریں گے۔ Support Palestinian rights. We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel, in the Jewish name. They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end, Palestine will be free, because this is truth, will succeed by the end. They should know. We feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name, in the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know. The Zionists are strong. We are weak. But God. جی ناظرین، یہ آرتھوڈکس جوز انہیں کہا جاتا ہے جو کہ اسرائیل میں ہی مقیم ہے، اور یہ زائنسٹ موومنٹ کے خلاف ہیں، اور یہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کریں، اور اسرائیل کے اپنے اندر ہم نے دیکھا کہ 2 قسم کے مظاہرے جاری ہیں۔ اب اس جنگ کا مقدر کیا ہوگا؟ کیا یہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیا عرب ممالک کچھ غیرت کھا کے کچھ آگے قدم بڑھائیں گے؟ کیونکہ OIC کی میٹنگ ہوئی، اور اس OIC کی میٹنگ کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو جہریت تھی اس میں اضافہ کر دیا گیا اسرائیل کی جانب سے، اور OIC نے صرف محض ایک قرارداد منظور کی۔ تو اسرائیل کے ساتھ کھلم کھلا حمایت میں کون کھڑا، فلسطین کے ساتھ کھلم کھلا حمایت میں کون کھڑا ہوگا، اس پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد امین صاحب، امبیسڈر رہے ہیں پاکستان کے سعودیہ میں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب، اور یہ جو ہیں پاک فلسطین فاؤنڈیشن جو ہے اس کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں
معزز مہمان گرامی کا. اسٹارٹنگ فرام یو ڈاکٹر صابر صاحب. ڈاکٹر صابر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک تو ہمیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو آپ کے پاس ہے اس کے حوالے سے, جنگ کے حوالے سے, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. دوسرا آپ کی ایکسپیکٹیشن عرب ورلڈ سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جو اس وقت جنگ کی صورتحال ہے میرے بھائی, 250 سے 300 سے زائد جو اس وقت ہمارے معصوم فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, اور اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ بچوں کی ہے. اسرائیل نے ہمیشہ کی طرح غزہ کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے, جو ماضی کی جنگوں میں بھی اس نے کیا ہے. ایک مرتبہ پھر وہ مناظر جو ہے دنیا کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں, جو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, یقیناً سوشل میڈیا پر بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے. تو پوری کی پوری بلڈنگز کو زمین بوس کر دیا گیا ہے, اس کو میزائل حملوں کے ذریعے اور ڈرون حملوں کے ذریعے. ایک تو یہ بربریت ہے. دیکھیں یہ بربریت جب شروع ہوئی ہے اس کا وہ مدعا کیا ہے. ایک علاقہ ہے جہاں شیخ جرہ جو کہ یروشلم کا ہے, القدس شہر کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر مسلمان اور عیسائی آبادی بستی ہے. وہاں پر ایک اسرائیلی عدالت کے فیصلے کے مطابق اس علاقے کو صہیونیوں نے خالی کرنے کی کوشش کی اور وہاں کے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے نکال کر ان کو صہیونی بستیوں میں تبدیل کر دیا جائے, یہ والے علاقے کو. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے کے پورے فلسطین میں لاکھوں فلسطینیوں کو یہ 15 مئی 1948 سے اب تک فلسطین سے جبری طور پر جلا وطن کر چکے ہیں. جو فلسطینی اردن, شام اور لبنان میں پناہ گزین کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں, 3 ان کی وہ نسلیں وہاں پر جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہیں, وہ آ چکی ہیں اس دنیا میں. اور اس اور ان کا جو نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے وطن کو واپس جائیں. رائٹ آف ریٹرن کی بات کرتے ہیں, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی اس کے بعد بات کرتے ہیں. لیکن یہ اسرائیل ہے کہ جو مسلسل وہاں سے ان کو مزید جو ہے وہ بے دخل کرنے کی کوششیں کر رہا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی 100 سالہ تقریبات تھی مذہبی, اس کو منانے کے لیے جو انہوں نے جمعۃ الوداع کے دن سے ایک گھناؤنا کھیل شروع کیا تھا, جو مسجد اقصیٰ پر قبلہ اول پر حملہ کیا تھا. وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جوتوں سمیت جو ہے صہیونی فوجی نہ صرف مسجد اقصیٰ کے تقدس کو پامال کرتے رہے, بلکہ چھوٹے بچوں کو, جوانوں کو, بزرگوں کو اور خواتین کو جو اعتکاف میں موجود تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان پر ظلم و ستم کیا گیا. لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو ایک سب سے بڑی بات ہے, آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ غزہ کا جو علاقہ ہے وہ گزشتہ کئی برس سے میں مزاحمت کر رہا ہے اور اسرائیل کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اس طرح سے کئی سالوں کے بعد کہ ویسٹ بینک کے اندر جو عوامی ایک پاپولر ایک جس کو کہتے ہیں کہ موومنٹ ہے, جو عوامی انتفاضہ ہے, وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے. اور یہ اسرائیل کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت خطرناک ہے. اور جہاں تک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عرب ملکوں سے ہمیں جو توقع ہے, ہمیں عرب ملکوں سے کوئی توقع نہیں ہے, ہمیں عوام سے توقعات ہیں. عرب ملکوں کے جو حکمران ہیں وہ اگر اسرائیل کو تسلیم نہ کرتے, وہ اگر اسرائیل کے ساتھ دوستیاں نہ کرتے, اسرائیل کے ساتھ پینے نہ بڑھاتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ضرورت نہ تھی غاصب صہیونیوں کی اس ریاست کی کہ وہ اس طرح سے کرتی. یہ ان کے ہی فیلئر ہے کہ انہوں نے آج تک کوئی راست اقدام نہیں کیا, جس کی وجہ سے اسرائیل مسلسل جو ہے وہ اپنی وہاں پر صہیونی بستیاں بسا رہا ہے. ٹھیک, میں شاہد امین صاحب کی جانب بڑھوں گا. شاہد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ترکی میں ہیں اور ترکی میں وہ انتظار کر رہے ہیں فلسطینی وزیر خارجہ کا, جہاں سے ترکی کے وزیر خارجہ بھی یہ تینوں حضرات امریکہ جائیں گے اور وہاں پہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے. بٹ دا پوائنٹ ہے کہ پیلسٹین کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو آنے نہیں دیا جا رہا, اس میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تینوں کا دورہ کوئی فروٹفل رہے گا؟ علامتی چیز تو ہے اور یقیناً کوشش جاری رہنی چاہیے. میرے خیال میں تو پاکستان نے اس سلسلے میں بڑا فعال رول ادا کیا ہے. ہمارے وزیر اعظم, وزیر خارجہ بڑے متحرک رہے ہیں. لیکن فائنلی وی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ پاکستان از اے سائڈ پلیئر, مارجنل پلیئر. اصل جو بات ہے وہ تو اگر کچھ کر سکتے ہیں تو عرب ممالک خود کر سکتے ہیں, خاص طور پہ وہ ممالک جو کہ ان کے پڑوسی ہیں, جس میں مصر ہے, جارڈن ہے, سعودی عرب ہے, شام ہے. یہ ملک جو ہے ان کا ایک سینٹرل رول ہے. اور پچھلے دنوں جن ممالک نے اسرائیل کے ساتھ حالات اپنے اختلاف سے نارملائز کیے ہیں, بلکہ ان کے ساتھ پینگیں بڑھائی ہیں. سچی بات یہ ہے, سنا ہے کہ آج کل دبئی میں اسرائیلی ٹورسٹ بھرے ہوئے ہیں اور بڑی وہاں ہبریو پڑھائی جا رہی ہے. معلوم نہیں کیا کیا سلسلہ ہے. تو ایک طرف آپ دوستیاں کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ, نارملائز کر رہے ہیں, ساتھ ہی میں کہتے ہیں ہم فلسطین کی حمایت کرتے ہیں. تو یہ اس کا
اس کو کیا کہا جائے, دوگلا پنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اگرچہ سخت لفظ ہے یہ. تو جن کا فرض بنتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں فلسطین کی حمایت کریں, وہ تو آپ نے دیکھا کہ خاموش بیٹھے ہیں, یا اگر اتنے فعال نہیں ہیں, میں نہیں کہتا بالکل کچھ نہیں کر رہے, لیکن اتنے فعال نہیں ہیں جتنا کہ ان کو ہونا چاہیے. جو ان کا فرض بنتا ہے, جو ان کا تاریخی, جو ان کا کمٹمنٹ ہے, یہ تو فلسطین کے لیے پچھلے 70 سال سے آواز اٹھا رہے ہیں. اور وہ ایسی بنائی اس لیے گئی تھی کہ القدس کی حفاظت کی جائے, تو کدھر گئے وہ وعدے؟ تو میرے خیال میں یہ بہت ایک افسوسناک چیز ہے, اور سب سے بڑی ذمہ داری عرب ممالک کی ہے, خاص طور پہ جو اسرائیل کے نیبرز ہیں. ساتھ ہی میں دیکھیے ایک یہ بھی تاثر ہو رہا ہے کہ میرے خیال میں, ایک تو آپ نے ذکر کیا تیسری جنگ عالمی جنگ کا, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے خیال میں اس قسم کی اشارے دینا مناسب نہیں ہے, نہ یہ صحیح معنوں میں جنگ ہے, یہ کلیشز ہیں. جنگیں تو وہ ہوئی تھی جو 1948 میں تھی, 1956 میں تھی, 1967 میں تھی, 1973 میں تھی. یہ کلیشز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ غزہ اسٹرپ ایک بہت ہی چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پہ کافی فلسطینی آباد ہیں. ان کے پاس یہ تو ہم نہیں کہیں گے وہ نہتے ہیں, یہ بھی ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے وہ نہتے تو نہیں ہے, مستقل وہ میزائل داغ رہے ہیں. اب تک میرے خیال میں 200 یا 400 کتنے میزائل انہوں نے داغے ہیں. لیکن شاہد صاحب ان کے پاس وار پلینز تو نہیں ہے جو جا کے اسرائیل میں بمباری کریں. غالباً ایران سے سپلائی ہوتی ہے یا خود پروڈیوس کرتے ہیں. تو لیکن اسٹل اٹ از اے ٹوٹلی ون سائیڈڈ تھنگ. اسرائیل بہت فوجی طور پہ طاقتور ہے, اور یہ کہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی اسلامی دنیا اور دیگر ممالک کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں, اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے وغیرہ. یہ بھی اگین متوازن بات نہیں ہے. اسرائیل چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ایک بڑی فوجی طاقت ہے. اس نے عربوں کو 1948 میں شکست دی, 1956 میں شکست دی, 1967 میں تو بالکل تباہی کر دی, سارے علاقے پہ آن کے قبضہ کر ڈالا, سیریا کے علاقے پہ قبضہ کر لیا, مصر کے علاقے پہ قبضہ کر لیا. نیوکلیئر طاقت ہے, اور پھر اس کے پاس سب سے بڑی چیز ہے امریکہ سپر پاور کی پوری حمایت حاصل ہے. بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے, اسلامی ملک کچھ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کچھ نہیں کرتے کہ اگر اسرائیل پہ آپ کارروائی کریں, نہ صرف وہ نیوکلیئر طاقت ہے, اس کے پیچھے سپر پاور کھڑی ہوئی ہے. جن صاحب آپ کی جانب آؤں گا, اس کے پیچھے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں سپر پاور کھڑی ہے. ایک انہوں نے پوائنٹ یہ بھی اٹھایا کہ نہتے نہیں ہیں, وہ راکٹ بھی فائر کیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے. اگر سپر پاور ان کے پیچھے کھڑی ہے تو دیٹ مینز کہ سپر پاور سے کوئی نہیں لڑ سکتا. دوسری بات یہ ہے, یہ ریزسٹنس کب تک جاری رہ سکتی ہے؟ دیکھیے اگر ہم ہوں اور دیکھیں جو حالات ہیں اس وقت غزہ میں بھی ہیں, یا ویسٹ بینک میں بھی ہیں, یا آپ دیکھ لیجیے ایسٹرن یروشلم میں بھی ہیں, تو وہ ٹوٹل ون سائیڈڈ ہے. یہ ان اے وے اٹس اے چیک میٹ. عربوں نے لڑائیاں لڑی ہیں, کچھ نہیں کر سکے, مار کھائی ہے انہوں نے. 73 میں آگے کچھ تھوڑا ریکور کیا انہوں نے. اس کے بعد سے عربوں کو بھی انتہائی اچھے طریقے سے تقسیم کرنے کے بعد اس سے معاملات استوار ہونا شروع ہو گئے, جیسا بھی شاہد صاحب بھی فرما رہے تھے. تو اگر وہ عربوں سے اگر ہمیں توقع ہے یا اگر وہ کچھ تحقیق کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ یہیں پہ رہنا چاہیے. ایشو بہت بڑے ہیں, ایشو بڑے اس لیے ہیں کہ آپ نے کملا ہیرس کی تو بات سنائی, آپ نے جو بائیڈن نے جو سینیٹر جب اس نے بات کی تھی وہ بھی سنانی چاہیے تھی. اس نے کہا اگر یہ اسرائیل نہ ہو تو ہمیں اس علاقے میں اسرائیل کریٹ کرنا پڑے گا اپنے انٹرسٹ کے دفاع کے لیے. پھر جو بائیڈن صاحب میں ان کے آنے کے بعد ہمارے کم از کم ہمارے میڈیا میں لگ ہی رہا تھا کہ ہمارا خیال ہے کہ کتنے امن ہوگا, جو بائیڈن صاحب نے بہت کم کریں گے. اب دیکھیے اس کا ریٹائر سے وہ UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس دے ہی نہیں رہا, اور جب اجلاس ہوا نہیں ہے انہوں نے صرف سیز فائر کی بات کی ہے. انہوں نے اسرائیلی ایکشن کو کنڈیم نہیں کیا. انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ان کو تقریباً $800 ملین کی نئی جو پریسیشن گائیڈنگ مشن ہے وہ بھی اسرائیل کو دے دیے ہیں کہ جو تمہارا خرچ ہوا یہ لے لو تاکہ آپ آگے کام چلاؤ اس کا. تو اسرائیل کو جو سپورٹ ہے نہ صرف دیکھیے نہ صرف امریکہ کی ہے, برٹن اس کے ساتھ ہے, فرانس ان کے ساتھ ہے, اس سلسلے میں جرمنی بھی ان کا ساتھ دے گا, اور میری ہے کہ اس سلسلے میں روس بھی ان کا ساتھ دے گا. کیونکہ روس کو بھی اور چین کو بھی لارجر پکچر میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا, there is a huge big money, big corporation involved ہیں, وہ اپنا بزنس کسی اور طریقے سے ڈیل کرتی ہے. تو اس لیے تو جون صاحب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام ممالک, بڑے ممالک اگر اسرائیل کے ساتھ ہیں جو کہ ایک بڑی اکانومیز ہیں, کیا مسلم ممالک فلسطین کے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہیں؟
ہمیں عرب ممالک تو نہیں نظر آتے جو 2-4 جیسے پاکستان ہے، ترکی ہے، ایران ہے، یہ کھڑے ہوئے اگر ان کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے بیانات دیکھ رہے ہیں، تو یہ کس حد تک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس تمام معاملے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. عملی طور پر فلسطین کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کریں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری کلیشز اور اس جنگ کی. ناظرین، پاکستان عملی طور پر اس تمام معاملے میں کیا کر سکتا ہے؟ وزیر خارجہ پاکستان سے جا چکے ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ جانا ہے، کوششیں سفارتی سطح پر کی جا رہی ہیں. آج کابینہ سے جو فلسطینیوں کو ایڈ دینے کے معاملے کی بھی منظوری ہوئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن بھی انٹرسٹڈ ہے اس تمام معاملے میں، اور وہ وہاں پہ جا کر جو ہے وہ ملک اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کی داد رسی کرنا چاہتے ہیں. جس طرح سے ان پر بربریت کی جا رہی ہے، ان کے ویزے کے سلسلے میں کچھ ڈپلومیٹک سورسز یہ کہتے ہیں کہ ان کو اجازت مل گئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہوگا کیا؟ یہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو ہی پاسبل ہو سکتا ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن عملی طور پر پاکستان جو چیزیں کر رہا ہے، کیا یہ اطمینان بخش ہیں؟ اس پر آج ابھی ڈیبیٹ کرتے ہیں. جی صابر صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایک تو مسلم ممالک عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ عرب ممالک کو اگر چھوڑ دیں، یہ جو 2-3 ایکٹیو ہوئے ہیں، تو یہ عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان جو عملی طور پر کوششیں کر رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بھائی بالکل، میں اس سے پہلے ایک کمنٹ اور کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ دیکھیں بالکل اسرائیل نے جو عرب وارز لڑی ہیں 1948، 67 اور 73 میں ضرور عربوں کو شکست دی ہے، لیکن ایک نئی تاریخ ہماری نئی جنریشن کے سامنے ہے. سن 2000 میں یہی اسرائیل لبنان سے فرار کر گیا تھا. سن 2006 میں 33 دن کی جنگ میں یہی اسرائیل حزب اللہ کے مقابلے میں شکست پذیر ہوا تھا. اسی طرح 2008، 2011، 2014 اور 2019 میں تواتر کے ساتھ 4 مارکوں کے اندر غزہ کے اندر حماس کے مجاہدین کے سامنے اس نے شکست کھائی تھی. اور 2011 سے 2020 تک کا جو داعش کا پیریڈ ہے شام اور عراق میں، یہ بھی اسرائیل کا براہ راست جو کہ داعش کی صورت میں لڑ رہا تھا. تو یہ دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور خطے میں طاقت کا توازن میں سمجھتا ہوں کہ تبدیل ہوا ہے. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ پاکستان کے جو اقدامات ہیں وہ اطمینان بخش ہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جس حد تک ابھی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کی تعریف کی جانی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت 18 مختلف ممالک کے سربراہان نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ صاحب کو ٹیلی فون کیا ہے، ان کی خیریت دریافت کی ہے، ان سے بات کی ہے اور اس پر ڈسکس کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے مزید. لیکن ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے حماس کے سربراہ سے رابطہ کیا ہو یا کوئی ایسی بات اب تک سامنے آئی ہو. سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ ان سے بات کریں ٹیلی فون پر اور پوچھیں ان سے کہ آپ کو ہم سے کیا ضرورت ہے. دوسری بات، پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو کام کر سکتا ہے، جو عوام کے اندر بھی وہ جذبہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے، کہ پاکستان جو حکومت ہے وہ ایک فلسطین فنڈ قائم کرے اور فلسطین فنڈ میں عوام اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کی جو ایڈ ہے وہ ڈپلومیٹک اور سرکاری سرپرستی میں وہ جو ہے وہاں پر وہ غزہ میں پہنچائی جائے. دوسرے جو آپ نے جو سوال کا حصہ ہے کہ مسلم ممالک سے ہماری کیا بات ہے کہ وہ عملی اقدامات کیا کریں. عملی اقدامات ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ترکی سمیت تمام عرب ممالک دیگر جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشن یا نارملائزیشن یا جو کچھ بھی کر رکھا ہے تعلقات کے نام پر، اس کو فی الفور سسپینڈ کریں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں شاہد امین صاحب ویری انٹرسٹنگلی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو انہوں نے اٹھایا کہ ترکی کی جانب سے صدر اردگان کی جانب سے ہم بڑے بیانات دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کی ویٹیج اس طرح ہے کہ ایک دفعہ بندہ کہتا ہے کہ جی واقعی بڑی بھرپور سپورٹ کر رہا ہے ترکی، لیکن ترکی واز the first country to accept اسرائیل. ترکی کے ٹریڈ ٹائز بھی ہیں اسرائیل کے ساتھ. کیا ترکی جو ہے یہ ٹریڈ ٹائز ختم کرے گا؟ وہ میرے خیال میں نومنل سی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترکی نے نہ صرف
شروع سے اسرائیل کو تسلیم کیا، تو ابھی تک اس کے ساتھ اس کے فارمل تعلقات تو ہیں، ان کو توڑا نہیں، کبھی ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں توڑے مثال کے طور پہ، لیکن یہ کہ پہلے کے مقابلے میں بہت لو پروفائل ہیں. لیکن ان چیزوں سے اگر آپ تجارت بند بھی کر دیں تو اس سے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پاکستان میں یقیناً جو کچھ کیا جا رہا ہے اگر اس سے کچھ بڑھ کے کریں اس سے بھی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مصر کی سفارتکاری اور اس میں شاید قطر کی بھی سفارتکاری شامل ہے، سب سے بڑھ کے امریکہ کا اس میں کوئی رول جو ہے، اس کے نتیجے کے طور پہ غالباً اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیے گا سیز فائر ہو جائے گی. ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے سیز فائر، تو اب سے کئی سال پہلے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. غزہ میں ایک لحاظ سے کلیشیں شروع ہوتے ہیں، کافی کوریزی ہوتی ہے، بڑی شہادتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے ایک لحاظ سے بیک ٹو نارمل سب ہو جاتا ہے. تو میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ پرابلی ایک ہفتے کے اندر غالباً یہ کوئی نہ کوئی سیز فائر ہو جائے گا. یہ کہا جاتا ہے کہ حماس نے بھی رضامندی کا اظہار کیا اور اسرائیل نے بھی شاید کہا ہے کہ وہ تیار ہیں اس بات کے لیے. بائیڈن نے آفیشیل پبلکلی یہ کہا ہے کہ میں سیز فائر کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کی توقع کرتا ہوں. تو دیکھیے وہ جو کچھ بھی ہوگا اگر تصور کر بھی لیا جائے کہ سیز فائر ہو جاتا ہے، وہ ایک قسم کا بینڈ ایڈ ہے، یعنی کہ آپ نے ایک فوری طور پہ جو خون بہ رہا تھا روک دیا. اصل مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ فلسطینیوں کے حقوق دلائے جائیں، اور وہ اس کی بنیاد آج کل یہی سمجھی جاتی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست سائڈ بائی سائڈ. میں اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں. ہمیں ایک بریک کا بھی کہا جا رہا ہے، لیکن جنرل صاحب سے میں کامنٹ لے لیتا ہوں، پھر اس کے بعد بریک پہ جاؤں گا. جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلے کا حل کس طرح سے ممکن ہے؟ اب حالات میں تبدیلی کی بات کریں، اگر کچھ دنوں بعد حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ تو چلتا آ رہا ہے. تو اصل مسئلے کی طرف کیا دنیا راغب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اصل مسئلہ ہم جو سمجھتے ہیں نا وہ میری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ جوز کو یہ پتا ہے کہ اگر فلسطینیوں کو یہاں جانے کی اجازت دے دی کچھ عرصے بعد چلے گا رہ جائیں گے. 2 اسٹیٹ سولوشن میں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ القدس اور بیت المقدس کو وہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں. ان پہ ان کا جو کلیم ہے مسلمانوں نے انفارچونیٹلی، ہمیں اپنی تاریخ بھی اتنی زیادہ پتہ نہیں ہے، مسلمانوں نے کلیم تقسیم کر لیا ہوا ہے. جن صاحب آپ کی آواز میں بہت زیادہ ڈسٹورشن آ رہی ہے. آئی کانٹ ہیئر یو رائٹ ناؤ. میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو آپ سے ہی آغاز کروں گا. ناظرین ہم ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اسرائیل فلسطین تنازع پہ ہم بات کر رہے ہیں. ٹائم میرے پاس بہت شارٹ ہے، ٹوٹل 5 منٹ رہ گئے ہیں. میں کلوزنگ ریمارکس لینا چاہوں گا. جنرل صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان کی آواز میں ڈسٹورشن زیادہ آ رہی تھی، ہم نے بریک لے لیا. جنرل صاحب ایک تو ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جب بات کرتے ہیں تو کافی کارنامے ہیں ان کے اسرائیل کے لیے. گولان ہائٹس کی بات کریں، اگر ابراہم اکارڈ کی بات کریں، یہ تمام اسرائیل کو جو فائدے پہنچائے گئے ہیں، تو ان جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے اسرائیل کتنا مضبوط ہوا ہے؟ کہ اسرائیل کو تو دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے نا. جب آپ چاہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیجیے، ان کو ٹرمپ صاحب کو دیکھ لیجیے، ان کے جو داماد تھے ان کو دیکھ لیجیے، اب جو بائیڈن آئے ہیں، کملا ہارس کا بیانات آپ کے سامنے ہیں. ایک تو دیکھیے بھی سابری بات کر رہے تھے، جو اسرائیل کو جو مار پڑی ہے نا وہ عربوں نے نہیں مارا، مارنے والے اور لوگ تھے جو آئے تھے، چاہے وہ لیبنان سے آئے تھے چاہے کہیں سے آئے تھے. بہرحال ایشو یہ ہے کہ اس وقت اس کا حل کیا ہے. آگے حل یہ ہے کہ یا تو آپ اسرائیل کو ٹوٹلی تقسیم کر دیں، جو ان کا ایکسٹینڈرڈ پیرامیٹر آف سیکیورٹی ہے، جس میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، ایک بھارتی ایک میڈیا نے ایک انتہائی شرنگیز قسم کے جو ویژول چلایا ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے راکٹس کو باقاعدہ مسجد نبی پر ٹیگ کرتے ہوئے دکھایا ہے
اب اس پہ بھی ذرا غور کیجئے کہ یہ کیوں یہ بات اٹھی, بھارت سے کیوں اٹھی ہے یہ. تو یا تو یہ آپ تسلیم کر لیں, یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ فلسطینی کر نہیں سکتے اس پہ, ان کو وہ کہاں جائیں گے, ان کو تو کوئی ملک تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہے, اور ان کے لیے اپنا گھر, ان کا اپنا ملک ان کے لیے بہت ضروری ہے. ان کے لیے 2 اسٹیٹ سولوشن جو بڑی مشکل سے پہنچے تھے وہاں پہ, اگر ان کو ان کی جتنی ان کی جائز بنتی ہے زمین دے دی جائے, وہاں پہ رہیں, ان کو تنگ نہ کیا جائے, تو شاید یہ کو ایگزسٹ کر سکیں. اور اب اسرائیل کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, اگر یہ نہ کیا تو 2030 تک اسرائیل ختم ہو جائے گا یہ. اور اسرائیل میں جو آج کل جو سو کالڈ یہودی آ کے آباد ہے, زیادہ تر تو یورپینس ہیں, یہ واپس چلے جائیں گے اپنے ملک کو, بلکہ ان کو مشورہ بھی دیا گیا کہ واپس چلے جائیں آپ لوگ, یہاں پہ مت ٹھہریے یہاں سے. جو ایکچوئل جو جوز ہیں ان کا تو یہ رنگ نقشہ وغیرہ بھی یہ نہیں ہے. پر اب جو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیں گے آپ, وہ لڑتے رہیں گے آپ. اور ان کے لیے جسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ میزائل امپورٹنٹ نہیں ہے. جب ایک بچہ ایک طرف منہ میں فیڈر لے کے پکڑا ہوا ہے, اس نے پتھر لے کے کھڑا ہے اس میں, تو آپ یہ بتائیے کہ وہ کیا اس پتھر کے سر پہ تو نہیں لڑ رہا ہے نا وہ. تو یہ لڑائی اسرائیل کے نقصان میں دن بدن نقصان میں جا رہی ہے, اس کو یہ سمجھنا چاہیے. شاہد اور امین اس صاحب, میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ فلسطینیوں کی اپنی ہمت ہے. یہ جی شاہد امین صاحب, یہ اگر اس معاملے کے حل کی طرف جائیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا پاسبل سولوشن ہے؟ میرے خیال میں اس کا حل تو نکلے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ بلکہ آج کل کو جو کلیشز ہو رہے ہیں اس کے بعد دنیا میں اور زیادہ اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونے چاہیے. فرانس کی میں نے اسپیچ سنی UN سیکورٹی کاؤنسل میں, جہاں انہوں نے بہت زور شور سے 2 اسٹیٹ سولوشن کی حمایت کی ہے. اور دیکھیے, لیٹ اس لک ایٹ اٹ فرام اسرائیل پوائنٹ آف ویو. اسرائیل نے باوجود اتنی فوجی طاقت کے ایک چیز میں تو ناکام ہے کہ اپنے شہریوں کو احساس تحفظ نہیں دے سکا. وہ اپنی انہوں نے شیلڈ جو بھی بنائی تھی, اس کے باوجود کچھ نہ کچھ میسائلز تو تل ابیب تک پہنچ گئے ہیں. 10-12 وہاں پہ مارے گئے ہیں, 100-150 زخمی ہوئے ہیں. اور اسرائیل میں اگر ایک بھی مر جائے یا ایک افواہ ہو جائے تو آپ نے دیکھا وہاں تو ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی سر, اس لیے اسرائیل از پیئنگ اے پرائس. اور پھر سنا ہے کہ یہ جو شیلڈ جسے جس کو جو میسائل روکتا ہے تو اس کے لیے فی جو میسائل روکتا ہے اس کے لیے اسرائیل کو $1,00,000 کا خرچہ کرنا پڑتا ہے. تو پھر یہ کہ اسرائیل میں جیسے آپ نے شروع میں اشارہ کیا, بہت سارے ایسے حلقے ہیں, آرتھوڈاکس جوز ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کی حکومت سے کہ آپ اس بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کیجئے. ٹھیک, تو میرے خیال میں وقت کے ساتھ 2 اسٹیٹ سولوشن آئے گا, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ 2 اسٹیٹ سولوشن آئے گا. فلسطینی اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں, اس معاملے کا کیا حل چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا اور پھر پروگرام میں اجازت چاہوں گا. دیکھیں فلسطینیوں کا ایک ہی بات ہے, فلسطینی چاہتے ہیں کہ حق کے واپسی ہو, حق کے واپسی کے ساتھ فلسطینی ہی اس کا فیصلہ کریں. فلسطین 1948 کا جو فلسطین تھا, جہاں یہودی تھے, عیسائی تھے, مسلمان بستے تھے, وہی اس کے لوکل باسی ہیں. جو نان لوکل جیوز ہیں جنہوں نے بعد میں آ کر اس کو آکوپائڈ کیا ہے, ان کو واپس جانا چاہیے. جو اس کے لوکل فلسطینین عربز ہیں, ان کو جو ہے وہ فلسطین میں اپنی سرزمین پر آنے دیا جائے. وہ ایک ریفرینڈم کے ذریعے فلسطین کی قسمت کا فیصلہ کریں. اور اس بات کا بھی حق صرف ان کو حاصل ہونا چاہیے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر وہ فلسطین کے تحت رہنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل رہیں, اور اگر نہیں رہنا چاہتے تو وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں. یہی فلسطینیوں کا اس وقت موقف ہے. اور جہاں تک 2 اسٹیٹ کی بات ہے, وہ 93 کے اوسلو اکارڈ کے بعد خود فلسطینیوں کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ مسلسل جو اسرائیل نے اس کے بعد کیا ہے, جو آباد کاریاں بڑھائی ہیں, جو کچھ کیا ہے فلسطین کے ساتھ, اب میرا خیال ہے وہاں پر شاید فلسطینی اتھارٹی بھی اس کے حق میں بات نہیں کرے گی. جی, فلسطینی اتھارٹی بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے اس کے حق میں ہمیں ہمارے پینلسٹ یہ سولوشن بتا رہے تھے کہ کیا ممکنہ طور پر حل ہو سکتا ہے. ناظرین, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. تینوں معزز مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.